أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا فبما نقضهم ميثاقهم وكفرهم بآيات الله وقتلهم الأنبياء بغير حق وقولهم قلوبنا غلف بل طبع الله عليها بكفرهم فلا يؤمنون إلا قليلا وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 153 سے آیت نمبر 162 کا آج ہم درس پڑھیں گے. اور آج کے اس رکوع کے اندر جو مرکزی نقطہ ہے وہ اہل کتاب کا عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کے اوپر جو انہوں نے ان کے بارے میں غلط تصورات، غلط نظریات جو انہوں نے پھیلائے، اور جس طرح انہوں نے عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کی دعوت کو ناکام بنانے کے لیے کچھ ہتھکنڈے استعمال کیے، ان کا تذکرہ ہے. اور ان کی اس جرم کو بیان کرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ایک بار پھر ان کے جرائم کی فہرست کو مختصر انداز میں بیان کر دیا کہ ان کی جرائم کی فہرست پہلے ہی بہت لمبی تھی، اور اس فہرست کے اندر جو دوسرے نبی یعنی آخری سے پہلے جو نبی تھے عیسیٰ علیہ السلام، ان کے ساتھ انہوں نے کیا کیا اس کا بطور خاص تذکرہ فرمایا. تو ارشاد ہوتا ہے یسألک اہل الکتاب، یہ اہل کتاب آپ سے مطالبہ کرتے ہیں. کیا مطالبہ کرتے ہیں؟ ان تنزل علیہم کتابا من السماء، کہ ان پر آسمان کی طرف سے کوئی لکھی ہوئی تحریر نازل ہو جس کے اندر یہ لکھا ہوا ہو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے نبی ہیں، ان کی بات مانو. یعنی یہ ان کا نہایت جاہلانہ قسم کا مطالبہ تھا کہ ہم میں سے ہر بندے کو انفرادی طور پر گویا کہ خط موصول ہو اللہ تعالیٰ کی طرف سے، پھر ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اصل مسئلہ یہ نہیں ہے، اصل مسئلہ یہ ہے فقد سالوا موسیٰ اکبر من ذالک، یہ موسیٰ علیہ السلام سے اس سے بھی بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں. یہ جو ناحق، ناجائز، یہ جو جاہلانہ مطالبے ہیں، یہ اس سے پہلے بھی اس سے بڑے بڑے مطالبے کر چکے ہیں. یہاں تک کہ فقالو، انہوں نے تو کہہ دیا تھا موسیٰ علیہ السلام سے ارنا اللہ جہرتاً، ہمیں اعلانیہ اللہ کو دکھا دو. اعوذ باللہ. تو اللہ فرماتے ہیں فأخذتهم الصاعقہ بظلمہم، ان کے ظلم کی پاداش میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے ان کے اوپر ایک صاعقہ نازل کیا، ان کے اوپر ایک بہت بڑی چنگاڑ، ایک بہت بڑی مصیبت ان کے اوپر ٹوٹ پڑی. پھر اس کے بعد
ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات. یہ بڑی بڑی نشانیاں دیکھنے کے باوجود انہوں نے تو بشرے کو معبود بنا لیا تھا. ایسے بالکل ہلکا ہلکا اشارہ اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں ان کے جو جرائم پہلے. یہ سارا تذکرہ پہلے سورہ بقرہ میں گزر چکا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ, ہم نے پھر بھی ان کو معاف کر دیا تھا. وَآتَيْنَا مُوسَىٰ سُلْطَانًا مُبِينًا, ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو سلطان مبین دیا تھا. صریح فرمان اس کا ترجمہ کیا ہے مولانا, صریح فرمان. یعنی وہ جو اللہ تعالیٰ کے احکامات نازل ہوئے تھے موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ تختیوں پر لکھے ہوئے تھے. اور انہوں نے کیا کیا, وہ جو احکامات آئے تھے اللہ فرماتے ہیں وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ, ہم نے طور کے پہاڑ کو اٹھا کر ان کے اوپر ان سے ان فرمان پر, ان فرامین خدا بندی پر ان سے ہم نے بِمِيثَاقِهِمْ, ان سے ہم نے مضبوط پختہ عہد لیا تھا. اور اس کے بعد ہم نے انہیں کہا تھا وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا, ہم نے کہا تھا کہ فلاں شہر میں داخل ہو جاؤ اس کے دروازوں سے سجدہ ریز ہوتے ہوئے. یہ سارا تفصیلی واقعہ پیچھے گزر چکا ہے. اور ہم نے انہیں کہا تھا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي السَّبْتِ, سبت کے قانون کو مت توڑو. اور پھر اس کے بعد وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا, ان ساری باتوں پر ہم نے ان سے پختہ عہد لے لیا تھا. فَبِمَا نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ, چونکہ انہوں نے اپنے اس عہد کو توڑ دیا تھا, اور وَكُفْرِهِمْ بِآيَاتِ اللَّهِ, اللہ کی آیات کا یہ انکار کرنے لگے تھے. وَقَتْلِهِمُ الْأَنْبِيَاءَ بِغَيْرِ حَقٍّ, اور انبیاء کو ناحق قتل کرتے رہے تھے. اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے ایک اور بھی ایک بات کہی تھی. ان سارے جرائم کو کرتے ہوئے ان کی دیدہ دلیری کا انداز یہ تھا وَقَوْلِهِمْ, ان کا کہنا یہ تھا قُلُوبُنَا غُلْفٌ, ہمارے دلوں پر تو غلاف چڑھے ہوئے ہیں. جب اہل ایمان ان کے سامنے اللہ کی آیات بیان کرتے تھے تو وہ ایک کان سے سن کر دوسرے کان سے نکالنے کے بعد بڑے فخر سے کہتے تھے کہ نہیں, تمہاری ان آیات کا ہم پر کوئی اثر نہیں ہوتا ہے, ہم بڑے پکے ہیں اپنے تعصب میں, اپنے جہل میں, اپنے کفر میں, اپنی بدبختی میں. اور اللہ فرماتے ہیں ہاں ان کے معاملے کی حقیقت کیا ہے. اللہ فرماتے ہیں بل طبع اللہ علیہا بکفرہم, بلکہ اللہ نے ان کے کفر کی پاداش میں ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا, مور لگ گئی ہے ان کے دلوں کے اوپر باطل پرستی کی. اور فلا یؤمنون الا قلیلا, اس لیے یہ کم ہی ایمان لاتا ہے. اور اس کے بعد ان کی ان جرائم کی فہرست کے اندر ایک اور ان کا بہت بڑا جرم ہے وَبِكُفْرِهِمْ, اپنے کفر میں یہ اتنا بڑھے وَقَوْلِهِمْ, انہوں نے یہ یہاں تک کہہ دیا علی مریم, مریم پر کیا کیا بہتانا عظیما, مریم علیہ السلام پر انہوں نے بہتان عظیم لگا دیا. اب دیکھیے یہ جو واقعہ ہے مریم علیہ السلام کے ہاں بچے کی پیدائش کا, یہ واقعہ اس وقت قوم بنی اسرائیل کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ تھا, کیونکہ مریم علیہ السلام ایک بہت مشہور و معروف نامور مذہبی گھرانے میں پیدا ہوئی تھی. پھر ساری زندگی اللہ کی یاد کے لیے وقف کی ہوئی تھی. زکریا علیہ السلام کی باقاعدہ وہ سرپرستی کے اندر رہ رہی تھی, عبادت گاہ میں رہ رہی تھی. پھر اچانک یہ بن بیاہی بچی اپنی گود میں بچہ لے کر کے آ گئی. تو بہت بڑا واقعہ تھا. تو ان کے سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ جو ہے مریم علیہ السلام کے گھر میں جمع ہوئے اور زبانیں دراز کر کے کہنے لگے کہ یہ کیا ہوا تم نے کیا کر دیا. یعنی اس وقت بھی جب یہ کہہ رہے تھے تو اس وقت بھی ان کی زبانوں کے اندر بہت سخت قسم کے بہتان کی اور الزامات کی بوچھاڑ تھی. تو اس وقت مریم علیہ السلام نے کہا تھا, کچھ بھی نہیں کہا تھا, اشارہ کیا تھا بچے کی طرف, یہ جواب دیا. تو اس وقت جو ہے وہ بچہ صاف اور بلیغ زبان کے اندر بولا. اس نے کہا انی عبداللہ, میں اللہ کا بندہ ہوں. آتانی الکتاب, مجھے اللہ کی کتاب دی گئی ہے. وجعلنی نبیّا, اور مجھے نبی بنایا. اتنا بڑا یہ معجزہ تھا کہ اس کے بعد
اس پوری قوم میں کوئی ایک بندہ بھی اس معاملے میں 1% بھی شک کا مبتلا نہیں تھا. سب یہ مان گئے تھے کہ یہ جو بچہ ہے یہ نبی ہے. اور مریم علیہ السلام جو ہیں اپنے کردار و اخلاق میں پہلے سے زیادہ بلند مقام پہ پہنچ گئی ہیں. لیکن آپ اندازہ کیجئے گا 30 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا کہ اب اس بگڑی قوم کو آپ اللہ کی طرف بلائیں. چنانچہ آپ نے ان کو برائیوں پر ٹوکا, ان کے جو گمراہ علماء تھے ان کو حق بات کی طرف ڈھنکے کی چوٹ پر بلایا. تو اس وقت 30 سال تک جو اس قوم نے جو بات نہیں کی تھی, اس وقت ان ظالموں نے اپنی گندی زبانوں سے یہ کہنا شروع کیا, نعوذ باللہ من ذالک, کہ اے عیسیٰ تو نعوذ باللہ تمہاری ماں تو وہ ہے جس نے وہ کیا تھا. یعنی مریم علیہ السلام پر بہتان لگا, زنا تھا, نعوذ باللہ من ذالک. اور یہ کسی بھی نیک عورت پر لگانا بہت بڑا جرم ہوتا ہے, اور مریم پر یہ جو بہتان تھا اس لیے فرمایا بہتان عظیم, یہ شاید انسانی تاریخ کا سب سے بڑا بہتان تھا. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر اس واقعے کو مزید آگے فرمایا, وَقَوْلِهِمْ, اپنی مجرمانہ جرت کے اندر یہ اتنے بڑے ہوئے تھے, ان کا کہنا یہ تھا, سینے پہ ہاتھ مار کے انہوں نے کہا تھا, عیسیٰ علیہ السلام نے جب ان کو ٹوکا, واقعہ یہ ہے, تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا, اپنی عدالت میں مقدمہ چلایا, مقدمے کے اندر سزائے موت کا اعلان کر دیا. پھر انہوں نے اپنی طرف سے عیسیٰ علیہ السلام کو گویا کہ مصلوب کر دیا, اپنی دانست میں انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو شہید کر دیا, قتل کر دیا. اور پھر اس کے بعد سینے پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے, اِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ اللَّهِ, ہاں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو جو رسول اللہ تھے ہم نے قتل کیا ہے. یعنی باقاعدہ اعلان کر کے کہنے لگے کہ ہاں وہ رسول اللہ تھے, ہاں, اور ہم نے قتل کیا ہے. یعنی یہ ہے ان کی جرم کی انتہا. اور اس سے پہلے بھی جن انبیاء کو انہوں نے قتل کیا تھا یہ جانتے تھے کہ یہ انبیاء ہیں اللہ. اور لیکن سب سے زیادہ نشانیاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت سے پہلے وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دی گئی تھی. پیدائش معجزانہ, پھر ان کے بعد ان کے پاس جو معجزات تھے وہ اتنے صریح معجزات تھے کہ انسانی کوئی بھی انسان ان کو دیکھ کے سمجھ سکتا تھا کہ یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا, یہ بالکل سچا نبی. لیکن اس کے باوجود انہوں نے ان کا انکار کیا. اللہ فرماتے ہیں, ہاں, وما قاتلوہ وما صلبوہ, یہ جو کہہ رہے ہیں نا ہم نے قتل کیا, تو نہ انہوں نے قتل کیا نہ انہوں نے ان کو صلیب پہ چڑھایا, ولیکن شبہ لہم, بلکہ ہم نے ان کے لیے اس جو معاملہ ہے ہم نے اس معاملے کے اندر ان کو شبہ میں ڈال دیا. نہ ان کو خود اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے یہ کام کیا ہے, اور پھر اس کے بعد بھی ان کے ہاں اس کے معاملے کے اندر مختلف قسم کی جو ہے روایتیں بڑھتی چلی گئی. اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو اس معاملے میں شک میں ڈال دیا. اور صرف یہی نہیں, وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور جن لوگوں نے اس بارے میں بھی اختلاف کیا تھا ہم نے ان کو بھی شک میں ڈال دیا. شک سے پاک بات کیا ہے, وہ یہ ہے جو اللہ نے قرآن مجید میں بیان کیا. اس لیے بہت وضاحت سے فرمایا, مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, یہ ان کے پاس کوئی علم کا ان کے پاس ذریعہ نہیں ہے, یہ صرف گمان کی, إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, کہ یہ اتباع ظن کر رہے ہیں, یہ گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وما قاتلوہ یقینا, بالیقین انہوں نے ان کو قتل نہیں کیا ہے. اچھا, اب یہ ساری بات کرنے کے بعد اب آگے اللہ تعالیٰ حقیقت بتا رہے ہیں معاملے کی. حقیقت کیا ہوئی تھی؟ بل رفع اللہ الیک, بل رفع اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف جو ہے اٹھا لیا, اللہ نے ان کو بلند کر لیا, اپنی طرف اٹھا لیا. اور جب ہم عیسیٰ علیہ السلام کے نزول ثانی کے بارے میں احادیث پڑھتے ہیں تو ان کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ آسمان سے دوبارہ نازل ہوں گے, آسمان سے نازل ہوں گے. احادیث میں صراحت سے یہ بات آتی ہے, پہلے آسمان پر موجود ہیں, انتظار کر رہے ہیں اللہ کے حکم کا کہ کب مجھے دوبارہ نازل کیا جانا ہے دنیا کے اندر.
تو یہ ہے معاملے کی گرد کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف براہ راست. یہ ایک اور معجزہ ہے. وکان اللہ عزیز حکیمہ، اللہ تعالیٰ بالکل غالب ہے، زبردست قوت رکھنے والا ہے، حکیم و دانا ہے. اس کو معلوم ہے کہ مجھے اپنے بندے کو کس وقت کس انداز میں کہاں اس سے کام لینا ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کی حقیقت کو کھولا. اور اس کے بعد ایک اور بڑی اہم بات جو ہے، اس کو بھی یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس معاملے میں بہت بڑا اعلان ہے. فرمایا وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ یہ جو اہل کتاب ہیں ان کو موت نہیں آئے گی جب تک کہ یہ ان پر ایمان نہ لے آئے. عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان نہ لے آئے، ان کو اس وقت موت نہیں آئے گی. اس کے دو مطلب بیان کیے ہیں صحابہ کرام نے، مفسرین کرام نے. ایک مطلب تو اس کا یہ ہے کہ جب دوبارہ نازل ہوں گی عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تو پوری دنیا پر اسلام غالب آ جائے گا. جتنے اہل کتاب ہوں گے وہ ان کو پھر ایمان لے آئیں گے، خود بخود مسلمان بن جائیں گے. دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ جتنے بھی اہل کتاب جب مرتے ہیں، آج کل جو مرتا ہے، مرنے سے بالکل چند لمحے پہلے ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام تو اللہ کے نبی ہیں، اور وہ آخری نبی پر ایمان لے آئیں گے جب دوبارہ نازل ہوں گے. یہ حق ان کو بتا دیا جاتا ہے موت سے چند ثانیے قبل، لیکن یہ ایمان ان کے کسی کام کا نہیں ہوتا ہے، وہ مرتے کفر پر ہی ہیں. اس لیے فرمایا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا، عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دن ان کے خلاف گواہی دیں گے، اہل کتاب کے خلاف، یہودیوں کے خلاف بھی اور عیسائیوں کے خلاف بھی، کہ انہوں نے کیسے کیسے ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم کیے اور بہتان باندھے. اور پھر فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا، اور یہ جو یہودی بنے ہوئے ہیں ان کے ظلم کی روش کے باعث اللہ فرما رہے ہیں حرمنا علیہم طیبات حلت لہم، ہم نے ان کے اوپر وہ بہت ساری پاکیزہ چیزیں حرام کر دی جو پہلے ان پر حلال تھی. ناخن والے سارے جانور ان کے اوپر حرام کر دیے گئے، جس کے اندر گائے بھی آتی ہے، بکری بھی آتی ہے، ان کے بھی سوم ہے، جو ان کے ناخن ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے گویا یہ ان کو ایک لحاظ سے ان کو سزا دی. یہ سزا کی ایک شکل ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے رزق کے پاکیزہ رزق کے دروازے کسی پر بند کر دیں. اور پھر اس کے بعد یہ اللہ فرما رہے ہیں ہم نے ان کو سزا کیوں دی، کیونکہ وہ بِصَدِّهِمْ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ كَثِيرًا، کہ انہوں نے اللہ کے راستے سے بہت زیادہ لوگوں کو روکا. اور وَأَخْذِهِمُ الرِّبَا، اور انہوں نے سود کو رائج کیا، سود کو پکڑے رکھا. وَقَدْ نُهُوا عَنْهُ، حالانکہ ان کو سود سے منع کیا گیا تھا. وَأَكْلِهِمْ أَمْوَالَ النَّاسِ بِالْبَاطِلِ، ان ظالموں نے لوگوں کے مالوں کو ناحق کھایا. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ مِنْهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا، چنانچہ ان میں سے جو کافر ہیں ان کے لیے دردناک عذاب مہیا کیا گیا ہے. ہاں البتہ ان کے اندر کچھ لوگ ایسے ہیں لَٰكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، ہاں منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو علم کے اندر رسوخ رکھتے ہیں، یعنی علم کے اندر پختہ ہے. وہ جو علم کے اندر پختہ ہے ان کا معاملہ یہ ہے والمؤمنون، وہ ایمان والے ہیں. ان کا ایمان کیسا ہے؟ مکمل ایمان، یعنی یؤمنون بما انزل الیک، جو کتاب آپ پر نازل ہوئی ہے اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. اور بما انزل من قبلک، جو کتابیں پہلے نازل ہوئی تھیں ان پر بھی ایمان رکھتے ہیں. والمقیمین الصلاۃ، اور نمازیں قائم کرتے ہیں. والمؤتون الزکاۃ، اور زکوٰۃ کو قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. والمؤمنون باللہ والیوم الآخر، اللہ پر اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں. یہ یہودیوں کے اندر بہت تھوڑے لوگ ہیں، عیسائیوں کے اندر زیادہ لوگ ہیں کہ جو ایمان اس وقت بھی لے آئے تھے اور اب بھی لے کے آ رہے ہیں. خاص طور پر جو مغربی دنیا ہے وہاں پر اسلام قبول کرنے کی جو شرح ہے وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہے. خاص طور پر جو ہے یہ جب سے یہ جو انہوں نے نام نہاد جو جنگ انہوں نے اسلام کے خلاف، دہشت گردی کے خلاف جنگ جو ہے، اس عنوان سے جو انہوں نے جنگ جاری کی ہے نا، اس جنگ کے بعد جو ہے قرآن مجید کی فروغ میں بہت زیادہ اضافہ ہوا ہے. وہاں پر اسلام قبول کرنے کی شرح میں بہت زیادہ اضافہ ہوا. تو اس لیے فرمایا کہ یہ جو ایمان لے آئے ہیں اولئک سنؤتیہم اجرا عظیما، ان کو ہم ان کا
اجر عطا کریں گے، اور ضرور عطا کریں گے۔ تو یہ یہودیوں کا، یہ ان کی جو جرائم کی داستان ہے، اس کا یہ سب سے تاریخ ترین باب ہے کہ ان ظالموں نے عیسیٰ علیہ السلام، ان کی انتہائی پاکیزہ والدہ محترمہ پر جو ہے نا، انہوں نے یہ بہتان لگایا تھا۔ اور پھر صرف بہتان نہیں لگایا تھا، بلکہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کرنے کی اپنی طرف سے انہوں نے پوری کوشش کی تھی۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو معجزانہ طریقے سے بچا لیا، ورنہ اس سے پہلے یحییٰ علیہ السلام کو انہوں نے قتل کیا، سرعام قتل کیا تھا، سر قلم کر دیا تھا نا اس کو۔ اور یحییٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے صرف 6 مہینے پہلے پیدا ہوا۔ یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش بھی معجزانہ تھی۔ تو یہ ایسے ظالم ہیں، اس لیے ان کے ظلم کا جو معاملہ ہے وہ آج تک جاری ہے۔ آج بھی قرۂ ارض پہ اللہ کے دین کے سب سے بڑے دشمن جو ہیں وہ یہودی ہیں۔ اس لیے ان کا جو معاملہ ہے وہ معاملہ ایک زندہ داستان عبرت ہے، اور اس داستان عبرت کو اللہ تعالیٰ نے میری آپ کی آنکھوں کے سامنے بہت جلد جو ہے لپیٹ دینا ہے، اور یہ داستان ہمیشہ کے لیے ختم ہونے والی ہے قریب۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اللہ کے ان دشمنوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور سب سے اہم ترین جو معاملہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو دنیا میں دوبارہ نازل ہوں گے، وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں گے۔ تو اگر ایک نبی آخر الزماں پر ایمان لے آئیں گے تو میرے آپ کے لیے یہ ایک اور دلیل ہے، میرے آپ کو ہمارا جو ایمان ہے اس کو بڑھانے کے لیے یہ ایک اور بہت مضبوط دلیل ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے ایمان کو پختہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمد للہ۔